کون ہے جو اپنے صاحب سے اپنے دوست سے یہ کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اس کے دل پہ سکون نازل فرما دیا، اطمینان نازل فرما دیا. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے 30,000 کے قافلے کو لے کر غزوہ تبوک میں میرے سرکار نے شرکت فرمائی. بے شمار صحابہ کرام شامل ہوئے. کچھ ایسے بھی تھے جو پیچھے رہ گئے، کچھ ایسے بھی تھے جو نہ شرکت کر سکے، کچھ منافقین تھے جو جان بوجھ کر نہیں آئے. تو اللہ نے فرمایا تم مدد کرو نہ کرو، تم میرے محبوب کی، میرے نبی کی، میرے رسول کی مدد کرو نہ کرو، اللہ ان کی مدد کر چکا. اور اللہ نے مددگار بنایا کس کو ہے؟ تم سارے ایک طرف ہو جاؤ. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم سارے ایک طرف ہو جاؤ، تم مدد کرو نہ کرو، میرے محبوب کی مدد کرنے کے لیے صدیق اکیلا ہی کافی ہے. کہ ریفرنس کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے پہلے بھی ان کی مدد کر چکا ہے. کب؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب غار میں کافر بالکل دھانے تک پہنچ چکے تھے. یہ واقعے کی طرف میں نہیں جا رہا کیونکہ اس میں بہت تفصیل درکار ہے. ہجرت کے واقعات آپ نے سن رکھے ہیں، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، مقصد ان کے اعزاز کا اظہار کرنا ہے تاکہ قرآن کی روشنی میں ہم جان سکیں کہ یہ وہ ذات کریمہ ہیں جن کے اعزاز اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، تاکہ نئی نسل کو پتہ چل سکے کہ خلافت میں، امامت میں، عظمت میں، شرف میں، نائب ہونے میں اور امام ہونے میں رسول کے بعد جس کا نام آتا ہے وہ جناب ابو بکر صدیق کی ذات ہے. یہ جو نام لگتا ہے دماد مست قلندر علی کا پہلا نمبر، خلافت میں علی کا چوتھا نمبر ہے. اہل سنت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت چوتھے نمبر پر ملی ہے. میرے آقا نے اپنی حیات طیبہ میں جسے خلافت اور امامت دی ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. تو دماد مست قلندر صدیق کا پہلا نمبر. بات سمجھ آئی؟ کیونکہ آج نئی نسل کو نا یہ بڑی ڈیٹریکٹ کیا جا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں خلافت میں، امامت میں، نیابت میں پہلا نمبر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا تھا. اللہ نے جو ان کو اعزاز عطا کیے کائنات میں کسی اور کو ملے نہیں. جناب علی پاک کی شان بڑا ہے، ان کا اعزاز کمال ہے، لیکن خلافت کی ترتیب چھیڑیں گے تو بہت سے نقصانات اٹھانے پڑیں گے. اگر خلافت کی ترتیب چھوڑیں گے تو ہمارا قرآن مشکوک پڑ جائے گا. اس لیے کہ قرآن کی حفاظت میں سب سے اہم کردار جس نے ادا کیا ہے وہ میرے ابو بکر صدیق کی ذات ہے. تو اس لیے اس ترتیب کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے اور نئی نسل کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد کائنات میں اگر کوئی فضیلت والا، عظمت والا، سب سے اہم اور سب سے عظیم شخص ہے کائنات میں نبیوں کے بعد، بشروں میں، انسانوں میں، تو وہ اللہ کے رسول کی زبان سے صدیق اکبر کا نام نکلا ہے. باقی اعزاز اپنے اپنے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. حضرت علی کا یہ اعزاز کم ہے کہ میرے آقا نے اپنی لذت جگر ان کے نکاح میں دے دی، اور ان کے بے شمار اعزازات. کمپیریزن کروانا مقصد نہیں، مقصد ان کا موازنہ کروانا نہیں ہے، مقصد حقائق سامنے رکھنا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خالق نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں جب دو کا دوسرا تھا. اب ہوا کیا؟ اس آیت کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا پس منظر. ہجرت کے لیے سارے صحابہ حضور سے اجازت لے کر جا چکے تھے، مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے. میں تیز کر رہا ہوں، نہ سمجھ آئے تو مجھے بتا دیجیے گا، سمجھ نہیں آ رہی میں سمجھا دوں گا کیونکہ وقت میرے پاس مختصر ہے اور میں نے کچھ نتیجہ پیش کرنا ہے آپ کے سامنے. سب صحابہ اجازت لے رہے ہیں، صدیق اکبر بھی آگے میرے آقا کی بارگاہ میں حضور اجازت ہو ہجرت کی. میرے سرکار نے فرمایا انتظار کرو، شاید تمہیں کوئی اچھا رفیق سفر مل جائے. انتظار کرو، شاید تمہیں کوئی اچھا رفیق سفر مل جائے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ معاملہ سمجھ گئے، انتظار کرنے لگے. اسی دن سے 2 اونٹنیاں تیار کر لی، ان کو کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، سیوا بھی کر رہے ہیں. اس انتظار میں 4 مہینے گزرے. دن بھی نظریں دروازے پر، رات بھی نظریں دروازے پر.
اب آیا کہ اب آیا میرے محبوب کا پیغام، اب آیا کہ اب آیا۔ اس انتظار میں صبح و شام صدیق کی بسر ہوتی ہے۔ وہ خوش نصیب دن آیا یکم ربیع الاول کا، میرے حضور دوپہر کے وقت تشریف لائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ میرے سرکار نے فرمایا صدیق اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ تو صدیق اکبر نے پہلا جملہ پوچھا یا رسول اللہ فَالصُّحْبَةُ بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے آپ اس وقت اللہ کا اذن لے کر میرے پاس حاضر ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے مجھے اپنے سفر کے لیے چن لیا۔ اے اللہ، اماں جان عائشہ صدیقہ ہماری اماں جان مومنوں کی ماں فرماتی ہیں میں نے اس دن دیکھا کہ صدیق اکبر کی آنکھیں چمچم برس رہی تھی۔ اور آنکھیں کیوں برس رہی تھیں؟ اماں جان فرماتی ہیں میں نے صرف یہ سنا تھا کہ آنسو صرف غم اور پریشانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، آج مجھے پتا چلا آنسو کبھی کبھی خوشی کے بھی ہوتے ہیں۔ اور صدیق اکبر کو خوشی اتنی تھی کہ رفیق سفر میرے مصطفیٰ نے انتخاب فرما لیا۔ خیر رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ کے بستر پر تشریف رکھوایا، کہا کہ علی سو جاؤ میرے بستر پر آرام سے، اور امانتیں لوگوں کی جو تھیں وہ حضور نے ان کے سپرد کی، امانتیں لوٹا کر مدینہ تشریف لے آنا۔ حضرت علی پاک بستر رسول پر تشریف فرما ہوئے، میرے حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کا سفر آغاز فرمایا۔ شاہراہ ہجرہ، مکہ شریف میں دو راستے ہیں، ایک شاہراہ ہجرہ ہے، ایک شاہراہ ابراہیم خلیل ہے۔ تو شاہراہ ہجرہ جو الگ راستہ جاتا ہے اس راستے کا انتخاب کیا میرے حضور، غار ثور تک پہنچے۔ اب غار ثور میں ارادہ یہ تھا کہ 3 دن کے لیے وہاں قیام کرنا ہے، اور ارادہ یہ تھا کہ ان کافروں کے شر سے بچیں اور وہاں پر جو ہے وہ کچھ دن گزارے جائیں۔ اب سفر طویل تھا، پہاڑی سفر تھا، نوکیلے پتھر بھی تھے۔ صدیق اکبر کی عزت، غیرت اور ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ عرش اعظم کا سینہ ٹھنڈے کرنے والے قدم مبارک، اللہ کے عرش پر براجمان ہونے والی ذات قدوس پاکیزہ ذات، وہ اپنے نرم اور اپنے پیارے سے قدموں کے ساتھ نوکیلے پتھروں پر کیسے چڑھیں گے۔ میرے سرکار صدیق اکبر نے میرے سرکار کو بٹھایا کندھوں پر۔ آج غار ثور کا سفر طے کرنے والے 2-2.5 گھنٹے میں پہنچتے ہیں، حالانکہ کچھ راستہ بنا ہوا ہے، اور جو سفر کرتے ہیں چاہے کتنے ہی جوان کیوں نہ ہو، راستے میں تھکن محسوس ہوتی ہے، راستے میں سانس چڑھتا ہے، اچھی خاصی انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر پیچھے چونکہ کافر لگے ہوئے تھے، میرے صدیق نے پہلے آغاز سفر سے لے کر غار تک پہنچنے تک درمیان میں سٹے بھی کوئی نہیں کیا۔ غار تک پہنچ کر میرے سردار سے فرمایا کیا یا رسول اللہ بھائی ٹھہرے، میں دیکھتا ہوں غار میں کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو، پھر غار میں خود اترے۔ اب وہ غار کا منظر تھا میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، غار میں صرف یا تو ذات مصطفیٰ تھی یا صدیق اکبر کی ذات گرامی تھی، یہ 2 ذاتیں تھیں۔ اور یہ پیش آنے کا نا مفسرین اور محدثین نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے، وہ وجہ یہ تھی کہ میرے سرکار نے پوچھا تھا حیات طیبہ میں صدیق سے، اے صدیق یہ بتاؤ کہ تمہاری خواہش ہو، تمہاری کوئی آرزو ہو، تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ خواہش یہی ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ خواہش یہی ہے کبھی ایسا موقع نصیب ہو جائے تنہائی کا عالم ہو، آنکھیں صرف صدیق کی ہو اور چہرہ صرف مصطفیٰ کا ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور وہاں موقع یہ مل گیا۔ اب صوفیہ نے جو نتیجہ دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کے بعد اگلی آیت کا ترجمہ مفہوم کرتا ہوں۔ صوفیہ نے نتیجہ یہ دیا کہ صرف 2 واقعات ایسے ہیں، کمال واقعات ہیں۔ ایک طرف عالم یہ ہے کہ تنہائی کا عالم ہو اور عرش اعظم ہو، خدا کی لامحدود وسعتوں میں میرے محبوب جا پہنچے اور معاملہ یہ آ جائے انہ هو السمیع البصیر، ایک دیکھے تو دوسرا دیکھے، دوسرا سنے تو پہلا سنے، پہلا بولے تو دوسرا سنے، یہ بولے تو وہ سنے، وہ دیکھے تو نظر اس پہ پڑے، یہ دیکھے تو نظر اس پہ پڑے۔ یہ واقعہ تھا معراج کا، حضور عرش پر تشریف لے گئے، تنہائی کا عالم تھا۔ میرے مصطفیٰ کی معراج یہ تھی کہ تنہیں تنہا اللہ کے ساتھ ملاقات فرمائی اور اللہ کا دیدار پایا۔ معراج پر تشریف لے جا کر میرے حضور تنہیں تنہا خدا کا دیدار پایا، یہ میرے مصطفیٰ کی معراج تھی۔ صدیق اکبر نے غار میں تنہیں تنہا اپنی نظریں جھکا کر مصطفیٰ کو دیکھا، یہ میرے صدیق کی معراج تھی۔ اس کو
ہر صحابی نبی صوفیہ نے فرمایا کہ صدیق کی معراج تھی کہ اس عالم میں ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں پڑھو پڑھو، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے میرے اللہ کا اپنے محبوب سے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے میرے صدیق کا اپنے محبوب سے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے۔ تو اب جب کفار مکہ نے سفر شروع کیا، قریب غار کے دہانے پر پہنچے تو صدیق اکبر اپنی وجہ سے پریشان نہیں ہوئے کہ مجھے نقصان پہنچے، اپنی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے ہوتا تو پہلے غار میں کیوں اترتے، اپنی وجہ سے ہوتا تو سفر میں حضور کے آگے پیچھے کیوں ہوتے، اپنی وجہ سے خوف نہیں کھایا، خوف اس وجہ سے کھایا کہ کفار میرے محبوب کو کہیں نقصان نہ پہنچائے، غم کھا گئے، خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حضور نے اس وقت صدیق اکبر کو فرمایا لا تحزن، سورہ توبہ کی آیت گرامی، لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ میرے حضور نے فرمایا صدیق اکبر سے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس پر ایسا سکون نازل فرمایا۔ صدیق فرماتا ہے اس رات کے بعد اپنی دور خلافت تک مجھے نہ کسی دشمن کا خوف ہوا، نہ میرے دل میں وحشت آئی، اللہ نے میرے سینے پر ہمیشہ کے لیے سکون نازل فرما دیا۔ اور یہ قدموں کی خیرات تھی میرے حضور کی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ تو سامنے نے کہا سب سے پہلا ختم نبوت کا محافظ میرا صدیق اکبر، سب سے پہلا قرآن کو تدوین کرنے والا اور قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر کے میدان جنگ کو فتح کرنے والا وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے زکات کے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنے والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سب سے پہلے مجلس شورا بنا کر امت مسلمہ کے درمیان جھگڑے اور فساد ختم کرنے والی ذات وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملا۔ میرے حضور کے بعد سب سے پہلے جس نے نبی کے مصلی پر امامت کی ہے وہ میرے ابوبکر صدیق کی ذات، اور یہ اعزاز جو اللہ نے فرمایا